اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور جیسے ہی قربان گاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو دوسرا حاجی ہے نا، جو عام قربان کرنے والا ہے، اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے۔ عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور وہ اگر جان بوجھ کے بال ریموو کر دیں گے، ایک اچھا خاصا حصہ کو مونچھیں مونڈ دیتا ہے، تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا۔ باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا، اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے 2-4 بال ریموو ہو گئے، تو اس کی وجہ سے لوگ بیچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے، پتہ نہیں وہ داڑھی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے، وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا، وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا، دم واجب ہو گیا، دم تو انج ہو گیا ادھر بم ہو گیا، اوتے تو دم بم بھی ہے نا، ظاہر ہے ایک بکرا دینا پہ جائے گا۔ تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی مونچھیں پوری ریموو کر دیں، یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دیے، یا مشین پروا دی، یا آدھی داڑھی مونڈ دی، یا خط کروا لیا، اس کے لیے۔ یہ جو 2-4 بال ہیں وضو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے، اس کو تو نبی اسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے، یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے۔ اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی تھی۔ تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے۔ باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آیا کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے، تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو۔ سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو۔ تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے۔ کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے ہیں۔ بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ ہے نا جو سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے، یعنی حج والے دن کی، اور 13 کی مغرب سے پہلے تک، یعنی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے۔ اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں، نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر۔ تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا، وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النہر ہیں، اور حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے، تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق، جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے۔ 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ ایک مشروع ہے چیز۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب کے سب تسبیحات ہیں. یہ سب کے سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے. وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے. وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال گزرا ہوا، ایک آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیرہ ہیں. کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ یہ عبادات اس کے اندر آتی ہیں. اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے. یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذوالحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں. تو یہ کئی ایک عبادات ہیں. یعنی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النحر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر دیں. اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا. آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہے. تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے دی. احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں. اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی. اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم. تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں. اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہو بیٹی؟ جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں. آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے. فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا نا. تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے. صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی نیک اعمال کی وجہ سے. جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. وہ کون سے گناہ؟ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. بخاری مسلم سے کم از کم میں نے 20 گناہ اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں 8-10 گناہ تو آئے ہوئے ہیں. شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل نہ حق، زنا، یہ تو قرآن میں آیا ہے. شراب نوشی،
जुआ, जादू, ये वो सारे बड़े बड़े, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, ऑलमोस्ट जितने गुनाह आपको नाम आप ले सकते हैं वो सारे कबीरा गुनाह ही हैं। तो उनसे आपने अगर बख्शिश करवानी है तौबा और अपनी इस्लाह करने से, सिर्फ तौबा करने से काम नहीं चलता, उसकी तौबा का तरीका ही अपनी इस्लाह है। तो ये सगीरा गुनाहों के अगेंस्ट है। वो अक्सर लोग इतराज़ करते हैं जी गुज़श्ता और आइंदा, आंदा के लिए एक कि जी आंदा के गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, वो आप जिन गुनाहों की माफ़ी समझ रहे हैं ना वो तो इससे होने ही कोई नहीं है, वो तो वैसे ही नमाज पढ़ने से आंदा के गुनाह तो माफ़ होंगे एक फजीलत के तौर पे। इसलिए बाज़ मुहद्दिसीन ने इसका तर्जुमा ये किया है कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये बामुहावरा भी बात हो सकती है, तावील इसकी भी की जा सकती है। रहा कि सऊदीया के मुताबिक करना है तो ये तो इन 15-20 सालों की एक ज़्यादा मुसीबत है। अदरवाइज़ अगर आप आज से 40-50 साल पहले जाएं, जब ये सैटेलाइट टीवीज़ का सिलसिला हमारे इलाकों में यहाँ शुरू नहीं हुआ था, रियल टाइम डाटा नहीं आता था, तो उस वक्त तो हमें पता ही नहीं होता था कि आज सऊदीया में यौम अरफा है या नहीं है। तो अगर पहले ऑलमोस्ट 1400 साल के मुसलमान अपने अपने इलाकों के मुताबिक यौम अरफा को लेकर चल रहे हैं, तो अब भी वही आप शरीयत बदल तो नहीं जानी है। इसमें ज़्यादा रिस्क है कि कोई कहे जी मैं सऊदीया के मुताबिक रखूँगा क्योंकि इस वक्त है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हाजियों के ऊपर तो यौम अरफा का रोज़ा वैसे ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम हज के दौरान साहबा ने आपको प्याला मशरूब का पेश किया, ये चेक करने के लिए आपने रोज़ा तो नहीं रखा, तो आपने पी लिया, तो साहबा को पता चल गया कि गैर हाजी के लिए रोज़ा, हाजी के लिए नहीं है। इवन ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जब तक नहीं थी तो मक्के के अंदर जो लोग थे उनको ये आइडिया था, मदीने वालों को भी नहीं पता होगा कि मक्के का कब बन रहा है ये सिलसिला यौम अरफा का, अगर उनमें आपस में डिफरेंस आ जाता है। आज चूंकि रियल टाइम डाटा आ रहा है इसलिए ये फितने भी ज़्यादा खड़े हो रहे हैं जी सऊदीया को देखेंगे, सऊदीया को देखेंगे, सऊदीया को देखेंगे। 10 मुहर्रम भी यहाँ की होगी, रमज़ान भी यहाँ का होगा, ईदें भी यहाँ की होगी, सऊदीया को नहीं आपने देखना। आपने अपने इलाके के मुताबिक, ये 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा है, वो कहते नहीं लफ्ज़ तो आया है यौम अरफा, तो उसका नाम यौम अरफा है ना। जैसे 10 मुहर्रम का नाम आशूरा है, वैसे तो हर महीने में आशूरा मौजूद होती है, आशूरा कहते हैं 10वें दिन को, लेकिन जब सिंपली आशूरा बोला जाता है इससे मुराद मुहर्रम की 10 तारीख है, तो यौम अरफा ही उसे बोला जाएगा। तो इसलिए आपने अपने इलाके के मुताबिक इसको लेके चलना है। और बाकी इसमें इल्मुल कलाम और फ़की वाला जवाब यह है कि आज से 40-50 साल पहले तक तो आपकी शरीयत ही फिर ये वाली लागू नहीं थी जो आज आपने उम्मत के ऊपर लागू कर दी है। तो पहले 1300 साल के मुसलमान जिस शरीयत को फॉलो कर रहे थे, हम आज भी उसी शरीयत को बेहतर समझते हैं फॉलो करने के एतबार से। दूसरा यह है कि अमेरिका में जिस वक्त दिन होता है तो सऊदी अरब में रात होती है। सऊदी अरब में जब यौम अरफा आना है तो अमेरिका में तो उस वक्त रात होगी। वो कहते हैं नहीं, जब वो वहां पे दाखिल हो रहा होगा तो दाखिल तो दिन फिर यहां से दाखिल होना शुरू होता है ना। जमीन तो आपको पता है ना मशरिक से मगरिब की तरफ रोटेट कर रही है, इसलिए मशरिक में पहले सूरज निकलता है। पहले सूरज निकलेगा मशरिक में, आप जाएंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं तो पहले सूरज तुलू हो रहा है हमसे, फिर इस तरह करते 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 जब हमारा तुलू होता है तो हमारे से 2 घंटे बाद सऊदीया का होता है। तो दिन तो वही ट्रैवल कर रहा है ना इस एतबार से। तो अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो दिन पहले, लेकिन वो चांद की तारीखों का एतबार चूंकि अलग होता है, उसके ऊपर भी मेरा रूयत हिलाल के ऊपर और चांद देखने के मसले के ऊपर, मून साइटिंग के ऊपर वीडियो क्लिप रिकॉर्डेड है। मुख्तसर यह है कि आप अपने इलाके के मुताबिक रखेंगे, और कल को अगर आपने ये कहना है कि हमने वहाँ देखना है तो फिर आप में से कोई एक और बंदा उठेगा, वो कहेगा जी ये जो आप फिर ईद कर रहे हैं फिर वो भी सऊदीया के मुताबिक करें, क्योंकि असल तो वो जो है वो हज की ये रस्म बाकी रखी गई है, तो हज तो वहाँ पे हो रहा है, ये फिर अगली फ़की है। इसी तरीके से वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम का मैंने बताया सुनन कुबरा अल बैहक़ी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से कि वो 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह से लेके फजर से लेके 13 की असर तक तकबीरात पढ़ते थे, तो आप फिर कहेंगे जी वहाँ तो तकबीरात शुरू हो चुकी हुई हैं, तो वो तो फिर आपको 8 को शुरू करनी पड़ेगी यहाँ और एक दिन पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। एक फ़ायदा हो जाएगा कि जिन्होंने ये स्यापा डाला है ना, वो आज की उनको कुर्बानी जो है वो 3 दिन पे आ जाएगी, क्योंकि उत्थे जो चौथा होना है ना इतने तीसरा होना है। तो चलो कुर्बानी अगर इसमें 3 दिन आनी है तो स्टार्ट तो ज़ाहिर एहतियात से नहीं करेंगे ना, वो एक जैसे ज़ोर एहतियाती हनफी पढ़ते हैं ना, तो वो कहेंगे पहला दिन एहतियाती हो गया कि हम मुसलमानों के साथ ईद कर लेते हैं। तो यहाँ जब चौथा दिन हो तो उनको उस वक्त चौथे दिन बताया करेंगे, सऊदीया में तो आज 5वां दिन चल रहा है तो आज कुर्बानी नहीं हो सकती।
تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں، وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کو پڑھی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا دیں. الفاظ میں نے پہلے بتا دیے ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، سنن کبریٰ البیہقی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں. یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو یہ تکبیر ہی ہے. تو اب کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کے اوپر عمل کر لیں گے. باقی کن کن موقعوں پہ پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے ملتا ہے 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد. اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً لیا ہے کہ امام باقر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے، اور اسی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ بازاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بھی بلند کرتے تھے. تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی. ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تکبیرات کو بلند کریں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام راستہ بدلتے تھے، جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا، واپسی پہ اور ہوتا تھا. اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. ترمذی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے. اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جایا جائے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے. امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں. تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے. لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق. سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے. تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم. صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پہ اختلاف ہے. بہرحال آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بانی جاتی ہے روایت. تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے، جیسے کئی ایک موقعوں پہ آپ علیہ السلام کا جس طرح فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو رنگو، یہ ترغیب دلانے کے لیے. ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی، سفید ہی رکھی ہے. جواز کی حد تک یہ مطلب جائز ہے. تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، سنت کے درجے میں. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے، وہ بھی حسن درجے میں. اور رہی غدیر خم کی حدیث، وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں، وہ مسلم شریف میں 6225 سے 6228. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے.
تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو حضرت امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا۔ تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے، مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ۔ یہ امام باقر نے روایت کی ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر، 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ، 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں۔ تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع۔ اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے، لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے، بھائی سنت ہے کریں گے۔ البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی کی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ علیحدہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے۔ اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے، پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا، تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں۔ تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے۔ جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے۔ اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے، گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دھوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا، اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے۔ تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED سکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں، کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ، کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ان کاموں میں ڈالیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں۔ دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے،
اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں، تو ہم یعنی ایک